اللہ اکبر. 18 کی 19 کا پورا دن گزرا, 20 کا پورا دن گزرا, یہاں تک کہ 21ویں رات کی شب آ گئی. اب میں کیا بتاؤں آپ سے نہیں معلوم کہ 19 کا پورا دن علی کے گھر میں بچوں کو کیسے گزرا, کیسے سحری ہوئی, کیسے افطار ہوئی نہیں معلوم. 20 کا پورا دن کیسا گزرا ہے امیر المومنین کے گھر کا نہیں معلوم. آ گئی 21 کی رات, آج کی رات, شب شہادت امیر المومنین. اللہ اکبر. ایک وقت وہ آیا کہ امام علیہ السلام نے وصیت کرنا شروع کی. انہی وصیتوں میں وصیت یہ بھی ہے, اللہ اکبر, کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری شہادت ہو جائے, تو میرے جنازے کو لے کے جانا آج جہاں مولا کی قبر ہے غری کی طرف, جس کو نجف کہتے ہیں, وہاں لے جا کر کے میری قبر وہاں پہلے سے تیار ہے, جو نوح نبی نے تیار کی ہے. تم کو کچھ نہیں کرنا, پیچھے سے جنازہ اٹھا لینا, آگے سے جنازہ خود اٹھے گا, لے کے جانا اور وہاں قبر تیار ملے گی, وہاں پر قبر لاش کو میری دفن کر دینا. اللہ اکبر. غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, جنازہ تیار ہو گیا, اور اس طریقے سے جنازے کو لے کے چند لوگ کوفے سے. البتہ ایک کام یہ بھی کیا ہے امام حسن علیہ السلام نے, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کئی جنازے کی شکل بنا کر کے مختلف سمتوں میں روانہ کیا, کچھ مدینے کی طرف, کچھ کسی اور کی طرف, اور پھر خاموشی سے یہ جنازہ لا کر کے غری میں, نجف میں دفن کر دیا گیا. اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان خوارجوں کو پتہ نہ چلے کہ مولا کائنات کو کہاں دفن کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ میں جو بتایا جاتا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایسی دشمنی تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو سے, کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ مولا کائنات کہاں دفن ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبر کو کھود کے امیر المومنین کی لاش نکال کے اس کے ساتھ بے حرمتی کرتے یا اس میں آگ لگا دیتے. لے جا کر کے غری میں, نجف میں مولا کائنات کو دفن کر دیا گیا. دفن کر کے ابھی امام حسن امام حسین علیہم السلام پلٹ رہے ہیں. کسی نے پکارا نہیں ہے, کسی نے آواز نہیں دی ہے, خود محسوس کیا ہے امام حسن اور امام حسین نے کہ بغل سے کہیں سے آواز آ رہی ہے کسی کے کراہنے کی, کسی کے رونے کی. امام علیہ السلام پلٹ کے دیکھیے, ہمارے یہاں آپ کے یہاں کہ اگر کسی کا باپ مر جائے, کسی کے ہاں کوئی کیجولیٹی ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی فقیر آپ کے پاس آ جائے کچھ مانگنے کے لیے, تو آپ نہیں بولیں گے, دوست یار کہیں گے کہ بھیا اس کا باپ مرا ہے, تم کہاں چلے آؤ, کسی اور دن آنا. لیکن یہاں اس نے کچھ نہیں کہا تھا, امام کے کان میں آواز پہنچی, امام حسن اور امام حسین علیہم السلام خود اس طرف چلے گئے. کیا دیکھا, کھڈر میں, خرابے میں ایک نابینا ہے, پڑا ہوا تڑپ رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, رو رہا ہے. کہ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں گریہ کر رہے ہو, کیوں رو رہے ہو, کیوں تڑپ رہے ہو. اس نے کہا صاحب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, ایک بندہ خدا تھا جو رات میں آتا تھا, رات کی تاریکی میں میرا سر. ارے مولا آپ کیا تھے, مولا آپ کیا تھے مولا, اور آپ کے ساتھ کیا کیا گیا مولا. وہ نابینا کہتا ہے کہ کوئی تھا جو آتا تھا رات کی تاریکی میں, میرا سر اپنے زانوؤں کے اوپر رکھتا تھا, اپنے ہاتھ سے روٹی کے لقمے بناتا تھا, لقمے میرے دہن میں ڈالتا تھا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, آج 3 دن ہو گیا ہے وہ بندہ خدا میرے پاس نہیں آیا, میرا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے. امام نے کہا بھائی تم نے کبھی نام نہیں اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے. کہا آپ بتائیے, کوئی اتنا احسان کرے اور بھائلا میں نام نہ پوچھوں گا. کہا میں جب بھی اس سے نام پوچھتا تھا وہ نام نہیں بتاتے تھے, بلکہ ایک جملہ کہتے تھے. کیا کرو گے نام پوچھ کر کے, فقیرن جالس فقیرن, مسکینن جالس مسکینن. ایک فقیر ہے جو دوسرے فقیر کے پاس بیٹھا ہے, ایک مسکین ہے جو دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے. اللہ اکبر. کبھی اس بندے خدا نے نام نہیں بتایا. ہاں مگر ایک بات ہے, کیا, کہ جب وہ یہاں آتے تھے کچھ دیر بیٹھ کے
عبادت میں مصروف ہوتے تھے، جب وہ یہاں تسبیح و تحلیل کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی تھیں، اتنا سننا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے بابا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ ابن ملجم ملعون نے ان کو ضربت لگائی، ان کی شہادت ہو گئی، ہم لوگ انہی کو دفن کر کے پلٹ رہے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ تڑپ گیا، کیا یعنی میں اپنا سر علی کے زانووں پہ رکھتا تھا؟ اے شہزادو مجھ کو میرے مولا کی قبر تک پہنچا دو، مجھ کو علی کی بارگاہ تک پہنچا دو۔ امام حسن امام حسین علیہ السلام اس بوڑھے کو نابینا کو لے کے مولا کی قبر پر آئے، جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا یہی علی کی قبر ہے، اپنے آپ کو اس نے مولا کی قبر پہ گرا دیا، ایک چیخ ماری، کہتے ہیں اسی چیخ میں اس مومن کی روح قفس عنصری سے پرواز